أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. اسی موضوع اور عنوان کی مناسبت سے ہی آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ میرا انداز کوئی نامور خطیب کا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی بات کروں جس سے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ہم پر اتہامات و الزامات لگاتے ہیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ عظمت رسول، شان رسول، مقام رسول کیا ہے. اور انشاءاللہ اس موضوع سے ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھے گی، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور مضبوط ہوگا. عظمت مصطفیٰ کا معنی آپ جانتے ہیں. عظمت کا معنی ہے بڑائی، بلندی، اور مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، چنیدہ، منتخب کردہ. ویسے تو ہر نبی ہی اللہ تعالیٰ کا چنیدہ ہوتا ہے، منتخب کردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. لوگوں، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ جو انبیاء کی جماعت ہے یہ ہمارے ہاں چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں انتہائی پسندیدہ لوگ ہیں۔ لیکن جب باری آئی نبیوں کے سردار، نبیوں کے سرخیل، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ہی طریقے سے چنا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشمی۔ فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے میرے اجداد میں سے کنانہ نامی میرے جد اعلیٰ کو بنی اسماعیل میں سے چنا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس طرح چنا، اس طرح اللہ نے انتخاب کیا۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، جب آخری نبی کے انتخاب کی باری آئی، جب خاتم النبیین کے انتخاب کی باری آئی، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالته، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ٹٹولا اور جانچا، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب دلوں سے بہتر پایا، تو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ حدیث پوری کر دوں، کچھ اور لوگوں کا بھی علاج ہو جائے، کچھ اور لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرنا چاہا اپنے نبی کے صحابہ کا، اپنے نبی کے ساتھیوں کا، جن کے ساتھ مل کر نبی اپنے مشن کو پورا کریں گے، تو پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ٹٹولا اور چیک کیا، فوجد قلب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہم لصحبت نبیہ ولاقامت رسولہ ولاقامت دینہ۔ تو اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تو پھر اپنے نبی محمد کے جو صحابہ اللہ نے بنائے ہیں، ان کے دلوں کو سب لوگوں کے دلوں سے پاکیزہ پایا، بہتر پایا، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی چن لیا، اور اپنے دین کی امامت کے لیے ان کو چن لیا۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا انتخاب۔ یہ ہے مصطفیٰ، چنے ہوئے، اللہ نے چنا ہے، خاص طور پر چنا ہے۔ آج اسی مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت آپ نے سننی ہے، جاننی ہے۔ آپ کی عظمت کے حوالے سے میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی ذات کی عظمت، آپ کی شان کی عظمت، آپ کی سیرت و کردار کی عظمت، اور پھر آپ کی حدیث اور آپ کی بات کی عظمت۔ یہ ساری عظمتیں ہم مانتے ہیں۔
جو جو عظمتیں، جو جو شانیں، جو مقام، جو مرتبہ رب نے اپنے نبی کو دیا ہے، ہم وہ سب کچھ مانتے ہیں، اور ساتھ میں وہی مانتے ہیں، صرف وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے، جو رسول اللہ نے منوایا ہے۔ ہم نہ اللہ کے بارے میں کسی اور کی کہی ہوئی بات مانتے ہیں، نہ رسول کے بارے میں کسی اور کی کہی ہوئی بات مانتے ہیں۔ چنانچہ آئیے ہم اللہ کے رسول کی ذات کی عظمت سے بات کرتے کہ آپ کی ذات کتنا عظیم تھی، کتنا عظیم ذات تھی، اتنا عظیم ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دل اطہر کو، آپ کے سینے کو 3 بار مائے زمزم سے دھلوایا۔ جب ابھی آپ بچے تھے، دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، پرورش پا رہے تھے، ایک مرتبہ جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے سینے کو چاک کر کے دھویا گیا، مائے زمزم سے علم و حکمت سے بھر کے سیا گیا۔ ایک مرتبہ جب نبوت ملنے والی تھی، رسالت ملنے والی تھی، نبوت و رسالت ملنے سے پہلے پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور مائے زمزم سے دھویا گیا، علم و حکمت سے بھرا گیا۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بلندیوں سے سرفراز کرنا تھا، عظمتوں سے سرفراز کرنا تھا، آسمانوں کی سیر کرانی تھی، جنت کی سیر کرانی تھی، اپنے ہاں بلانا تھا، معراج کرانا تھا، اس مرتبہ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے سینے کو جبرائیل کے ذریعے چاک کرایا، پھر مائے زمزم سے دھویا اور پھر علم و حکمت کے ساتھ بھر دیا۔ سب سے مقدس اور سب سے محترم چیز انسانی جسم کے اندر وہ اس کا دل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمائے لوگو خبردار سن لو اچھی طرح، ہر انسانی جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے جو بنیادی اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ درست ہے سارا جسم درست ہے، وہ خراب ہے سارا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پاک بنانے کے لیے آپ کے دل کو بار بار دھلوایا اور بار بار پاک کیا۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت۔ آپ کی ذات کی عظمت کتنا عظیم ہے، کتنا اونچی ہے کہ اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا، یہ شرف بخشا، یہ سعادت بخشی سارے نبیوں میں سے، سارے انسانوں میں سے، کہ انہیں معراج کی سعادت نصیب فرمائی۔ انہیں جیتے جاگتے اس جسد عنصری کے ساتھ اپنے ہاں بلایا، آسمانوں پہ بلایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر بلایا، جہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا ساتھ ختم، اللہ نے آپ کو بہت رفعتیں دی ہیں، ان رفعتوں تک تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، ہر گناہ سے پاک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے اللہ والے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ان سے بڑھ کر کائنات میں کسی متقی اور پرہیزگار کو نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت ہے، اور آپ کی شان کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا رسول ہونا آپ کی عظیم الشان شان ہے۔
ہر رسول اللہ کا منتخب ہوتا ہے، اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، وہ اپنی امت کا افضل ترین انسان ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سید المرسلین ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خلیل رب العالمین ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امام الانبیاء ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سید البشر ہے، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سید ولد آدم ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اپنی قوم کو ہم سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اہل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، جو مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عزت میں، رفعت میں اپنے بھائی جیسا تو بھائی جیسا، باپ جیسا تو باپ جیسا، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امام، کسی محدث، کسی صحابی، کسی عام نبی، کسی فرشتے جیسا سمجھتا ہے، ہم اسے بھی بے ادب اور گستاخ سمجھتے ہیں۔ آپ باپ اور بھائی کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت میں، شان میں، مقام اور مرتبے میں ساری کائنات میں افضل ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی است قصہ مختصر، ہمارا تو ایمان ہے اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں البتہ اس مقام اور مرتبے کو ماننے، اقرار کرنے کے باوجود ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی مانتے ہیں، انسان ہی مانتے ہیں، اللہ کا عبد ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اور محمد کریم نے اپنے فرمان میں اپنے آپ کو انسان ہی کہا ہے، بشر ہی کہا ہے، اور اپنے آپ کو عبد ہی کہا ہے۔ ہم قرآن کے منکر نہیں مانتے، محبت میں آ کر، عقیدت میں آ کر ہم کتاب و سنت کے دامن کو نہیں چھوڑتے، ہم اللہ رسول کی بات کو نہیں چھوڑتے، ہم شریعت کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے، ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں جنہوں نے غلو کی راہ اختیار کر دی اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ کہہ دیا، جنہوں نے عزیر السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، جنہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ ہم محبت میں بھی شریعت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ تھامے؟ ہمارے حبیب، ہمارے رسول ہمیں وصیت و نصیحت کر کے گئے، ہمیں سمجھا کے گئے، ہمیں وصیت کر کے گئے، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اے میری امت، میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں، مجھے میری شان سے مت بڑھانا، عیسائیوں کی طرح میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں، مجھے جب بھی تم نے کہنا ہے تو عبدہ ورسولہ کہنا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ہر نماز میں، تشہد میں ہم سے اقرار کروایا، اعتراف کروایا، پڑھو تشہد اور اس میں کہو یہ الفاظ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مقام اپنی جگہ ہے لیکن ہیں عبد، مقام اپنی جگہ ہے، ہیں بشر، مقام اپنی جگہ ہے، ہیں انسان، اور آپ کی پوری زندگی آپ کے بشر ہونے پر ہی دلالت کرتی ہے۔ یوم ولادت اللہ کے رسول کا پیدا ہونا، اللہ کے رسول کا پیدا ہونا، اللہ کے رسول کے باپ تھے، اللہ کے رسول کی والدہ تھی، آپ جنے گئے، آپ پیدا ہوئے، بشر پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ بچے تھے، دودھ پیا آپ نے، پھر جوان ہوئے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بول و براز آتا تھا، زخمی ہوئے، پھر آخرکار بیمار ہوئے اور موت سے ہم کنار ہوئے، وفات سے ہم کنار ہوئے، پھر آپ کی قبر بنائی گئی، آپ کا روضہ بنایا گیا، آپ کو دفنایا گیا۔ مجھے بتاؤ یہ سب بشر کی علامتیں نہیں تو کس کی علامتیں؟ کہ ہم نے کوئی گستاخی کر دی اگر رسول اللہ کو بشر مان لیا؟ کیا بے ادبی ہو گئی؟
تو پھر قرآن اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، پھر اللہ نعوذ باللہ اپنے رسول کی گستاخی کرتا ہے، پھر محمد خود اپنی گستاخی کرتے ہیں۔ اگر بشر کہنا گستاخی ہے، عبد کہنا گستاخی ہے، انسان کہنا گستاخی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد، اپنے غلام، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن نازل کی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے لیے نذیر بن جائیں۔ اللہ فرماتے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ مناتے یوم ولادت ہو اور انکار بشریت کا کرتے ہو، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال رسول اللہ کی شان بھی سب سے نرالی ہے۔ اللہ نے معراج کرائی، شان کیسی کہ جبرائیل امین کو آپ کا خادم بنا دیا، آپ کا نوکر بنا دیا، آپ کا گارڈ بنا دیا۔ جبرائیل خادموں کی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اللہ نے شان اتنا دی کہ انبیاء کو آسمانوں پہ بٹھا دیا جو محمد کریم کے استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ شان یہ دی آسمانوں سے جانے سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء کو جمع کر دیا معجزانہ طور پر، اور محمد کریم کو امام بنا کے بتا دیا یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ امام الاتقیاء ہے۔ تو ہم یہ شان مانتے۔ آپ کی شان یہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے گا، تعریف کیا ہوا مقام محمود وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ شفاعت عظمیٰ، لوگ مارے پھر رہے ہوں گے، کوئی ہماری سفارش کرے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، انبیاء معذرتیں کر لیں گے۔ آدم علیہ السلام معذرت، نوح علیہ السلام معذرت، موسیٰ علیہ السلام معذرت، ابراہیم علیہ السلام معذرت، عیسیٰ علیہ السلام معذرت۔ ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سفارش کریں کہ بندوں کا حساب شروع کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں ایک شخصیت ہے اللہ کی سب سے بڑھ کر محبوب اور پیاری شخصیت، اللہ نے جس کو آج مقام محمود عطا فرمانا ہے، جن کی عظمتوں کو آج اولین والآخرین پر واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ ان کے پاس، یہ شرف اور یہ سعادت اور یہ مقام اور مرتبہ ان کا ہے، وہ تمہاری سفارش کرے تو کریں اور کوئی نہیں کرے گا۔ چنانچہ لوگ مارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اللہ نے مجھے مقام محمود دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہی مقام محمود ہے کہ میں ساری انسانیت کے حق میں اللہ سے دعا کروں گا، سفارش کروں گا، اللہ ان کا حساب شروع کر۔ اور پھر بات آئیے تو ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں، توجہ سے اس منظر کو سنیے، غور کیجئے، چشم تصور سے دیکھیے، آپ کو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق بھی نظر آ جائے گا، عابد اور معبود کے درمیان فرق بھی نظر آ جائے گا، اللہ اور محمد کے درمیان فرق بھی نظر آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے اور ایک مخصوص مقام پر جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے اور فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کروں گا، اللہ اس دن مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے دروازے کھول دے گا اور خوب حمد بیان کروں گا، اور طویل ترین سجدہ، کثیر ترین تحمید، آخر کار اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں۔ یہ محمد کریم کون ہیں؟ انبیاء کے سردار ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ خالق کائنات کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ فرق بھی دیکھ لو۔ ہماری کبھی یہ کوشش نہیں رہی کہ ہم محمد کو اللہ بنانے کی کوشش کریں، ہم محمد کو اللہ جیسا بنانے کی کوشش کریں، ہم محمد اور اللہ کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کھلا کفر ہے، یہ کھلا شرک ہے، ہماری کبھی بھی یہ کوشش نہیں رہی۔
ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ محمد کریم نے جو اللہ کے بارے میں بتایا ہے وہ امت کو بتائے، جو اپنے بارے میں بتایا ہے وہ بھی امت کو بتائے۔ اللہ اللہ ہے، اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم صبح شام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور محمد کریم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ مسند احمد کے اندر دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وضحاء غمی۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں محمد تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، تیرا ہر فیصلہ جو میرے بارے میں ہے وہ مبنی بر عدل اور انصاف ہے۔ اے اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے قرآن میں اتارے ہیں، وہ نام جو تو نے کسی کو سکھائے ہیں، وہ نام جو تو نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے قرآن کو میرے دلوں کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ تو محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہمیں تو محمد اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اور دامن پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، کون نظر آتے ہیں، کیا دکھائی دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ محمد کریم تو اس کائنات کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ خیر یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد کریم کی شان بھی بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی انبیاء کے مقابلے میں اپنی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، لوگو انبیاء بہت آئے ہیں، رسول بہت آئے ہیں، لیکن مجھے میرے رب نے باقی نبیوں پر بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا 6 باتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اوتیت جوامع القلم، مجھے اللہ نے جامع الجوامع القلم عطا فرمائے ہیں، مختصر ترین بات میں دین کی بہت بڑی بات، بہت بڑا مسئلہ سمجھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے میرے دشمنوں پر رعب عطا فرما دیا ہے، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرے دشمن کو پتہ چل جائے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں تھا۔ جو احلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ضروع زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور زمین کی مٹی کو تیمم کے لیے پانی کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین لا نبی بعدی کا شرف اور لقب اور عزت اور سعادت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، سارے نبیوں سے برتر، سارے نبیوں سے افضل ہے،
سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا اور سارے نبی میرے ساتھ مل کر اللہ کی حمد بیان کریں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے 5 نام ہیں، 5 نام ہیں میرے، لی 5 اسماء، انا احمد، میں احمد ہوں، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد بیان کرنے والا میں محمد ہوں، کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت محمد کریم کو تھی، کیونکہ قرآن اترا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت پر مشتمل ہے۔ فرمایا میں احمد ہوں، مجھ جیسی اللہ کی حمد کسی نبی نے نہیں کی، نبی تو نبی کسی فرشتے نے نہیں کی، اور میں محمد ہوں۔ اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے محمد بنا دیا، تعریف کیا ہوا بنا دیا، تعریف کیا ہوا بنا دیا۔ ہر مسلمان وہ باعمل ہو بدعمل ہو فاسق ہو فاجر ہو، وہ محمد کریم کی تعریف کرتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو منصف مزاج ہیں، جن میں شدت نہیں، جن میں تعصب نہیں، جو منصف مزاج ہیں، انہوں نے بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ ایک انگریز محقق نے لکھا کہ محمد کریم وہ ذات ہے جو ہر مکر و فریب اور دھوکے اور دغا سے پاک ہے۔ ایک اور انگریز محقق نے لکھا کہ عیسائی جس شخصیت سے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر نفرت کرتے ہیں، میں نے مطالعے سے اس بات پہ پہنچا ہوں، اس نتیجے پہ کہ محمد کریم سب سے زیادہ عزت اور احترام کے مستحق ہے، عزت اور احترام کے مستحق ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے امریکی محقق اور مؤرخ نے جو اسی پچھلی صدی میں گزرا، 20ویں صدی میں، اس نے PhD کا مقالہ لکھا اس بات پر کہ آج تک کی تاریخ تک پورے عالم کی تاریخ میں سے میں نے 100 شخصیات کا انتخاب کرنا ہے جو اپنے دور کی عظیم شخصیات تھیں، کردار میں، اخلاق میں، عادات میں، چال چلن میں، علم میں، حکمت میں، دانائی میں، سمجھداری میں۔ چنانچہ اس نے ان شخصیات کا مطالعہ شروع کیا، غیر مسلم تھا اور کہتا ہے میں نے مطالعہ شروع کیا، جس شخص کی خوبیاں آتی چلی گئیں میں نوٹ کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، میں حیران ہو گیا کہ سب سے زیادہ خوبیاں اور اچھائیاں مجھے ملی تو پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سب سے پہلے سر فہرست کی شخصیت کو لکھوں، کس کا نام پہلے لکھوں۔ جب میں نے سوچ بچار کی تو بار بار ایک ہی شخصیت کا نام آ رہا تھا، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دفعہ تو میں نے ہمت ہار دی کہ میری قوم یہ یہودی، یہ میری قوم میرے مخالف بن جائے گی، میری دشمن بن جائے گی، میری جان کے لالے مجھے پڑ جائیں گے، میرے مخالف ہو جائیں گے، میرا جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن پھر میں ڈٹ گیا، میں نے کہا میں نے انصاف کا خون نہیں کرنا، حق بات کہنی ہے۔ چنانچہ جب میں نے ان 100 افراد کی فہرست لکھی تو اس کہتا ہے کہ میں نے سر فہرست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ آج بھی یہ کتاب 100 سب سے عظیم ترین شخصیات کے نام سے موجود ہے، سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، جس نے بھی آپ کا تعارف پایا اس نے آپ کی عظمت کو مان لیا، آپ کی دانائی کو مان لیا، آپ کے علم و حکمت کو مان لیا۔ میرے بھائی میں بات کو آگے چلاتا ہوں، 2 باتیں ہو گئیں، 2 باتیں اور ہیں، بڑے اختصار سے عرض کروں گا۔ آپ کی عظمت سیرت، عظمت کردار، عظمت سیرت اور عظمت کردار، وہ آئیے دیکھیں کہ آپ کی سیرت کتنا عظیم، اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی قسمیں کھائی ہیں، اپنی مخلوق کی بڑے قسمیں کھائیں۔ ایک عجیب قسم کھائی اللہ نے، اور وہ قسم کھائی ایک شخصیت کی عمر کی قسم کھائی، ایک شخصیت کی زندگی کی قسم کھائی۔ زندگی میں بچپنا بھی آتا ہے، زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، زندگی میں
زندگی میں ادھیڑ عمر بھی آتا ہے، زندگی میں بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں ایک شخصیت کی پوری عمر اور پوری زندگی کی قسم کھائی ہے، اور وہ شخصیت آمنہ کے لال در یتیم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محمد کریم ہمیں آپ کی پوری عمر کی قسم ہے۔ تو بتاؤ اللہ جس شخصیت کی زندگی کی قسم کھائے اس سے بڑھ کر پاکیزہ کردار اور پاکیزہ سیرت کا حامل کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جن کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو امت مسلمہ کے لیے، کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ بڑی مشہور آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، ہم فقیروں سے سنتے رہتے ہیں، ہمارے اسٹیجوں سے سنتے رہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو، اے وہ لوگوں جو آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے رب کا ذکر کر کے اپنے رب کی قربت کے طلبگار ہو، آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں۔ فرمائے وہ طریقہ یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ یہ ہے سیرت کی عظمت، یہ ہے کردار کی عظمت۔ سیرت اور کردار کی عظمت جاننا چاہتے ہو، پوچھو آپ کی بیوی سے، آپ کی شریکہ حیات سے، دن اور رات کی ساتھی سے، ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ سے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا اما عائشہ اللہ کے نبی سسٹم کے اخلاق کیا ہے، آپ کی عادات کیا ہے، گھر میں رہن سہن آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، سید عائشہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، پوچھا الا تقرأ القرآن، بیٹے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا امی جان قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر سنو کانا خلقہ القرآن، میرے پیارے نبی کی سیرت پورا قرآن تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے کسی خطیب نے کیا اس حدیث کی توضیح کی، گویا عائشہ صدیقہ یہ کہنا چاہتی ہے اگر قرآن انسانی روپ میں ہوتا، اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو محمد کریم کی شکل میں آتا۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں عقیدہ، عمل، اخلاق، عادات، ہدایات، اوامر، نواہی جو کچھ بیان کیا ہے وہ پورا کا پورا قرآن مکمل طور پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بڑا طویل قصہ ہے میں اس قصے کی طرف نہیں جاتا، صرف الفاظ بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، لوگو میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، سب سے بڑا متقی میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی ہے۔ اور یہاں رک کے کچھ لوگوں کی خبر بھی لے لوں میں جو ہمیں گستاخ کہتے ہیں اور پھر اپنے بزرگوں اور پیروں اور فقیروں کی ریاستیں اور عبادتیں اور عمل اور تقوی اور پرہیزگاری کے وہ جھوٹے قصے سناتے ہیں کہ انہیں محمد کریم سے بھی بڑی عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 40 روزہ چلے کہ اللہ کے رسول نے کاٹے، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ کے رسول نے عبادتیں کی، یہ جنگلوں میں جا جا کے 40 50 سال بھوکے پیاسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یہ روزے رکھ کے مسلسل کیا لکڑی کی طرح کمزور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے؟ کیا عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال تک اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ سب کچھ تم اپنے بزرگوں، پیروں، فقیروں کے بارے میں کہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس کا مقصد یہ ہوا تمہاری پیر، فقیر، بزرگ، امام رسول اللہ سے بڑھ کر عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے، پھر گستاخی کا فتویٰ ہم پر لگاتے ہو۔ یہ اپنے بزرگوں کو رسول سے بڑا نیک بناتے ہو۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے
اٹھاؤ شرح عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی کہتے ہیں امام الاتقیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے امام تھے، اور تم نے اپنے پیروں اور فقیروں کے بارے میں وہ باتیں ظاہر کر رکھی ہیں، لگتا ہے کہ یہ محمد کریم سے بھی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور گستاخ ہم میں، بے ادب ہم میں۔ آؤ ہم کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کے سیرت اور کردار کی بات ہو رہی ہے تو آؤ سنو سیدہ خدیجہ سے اسلام سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں سنیں۔ جب پہلی مرتبہ وحی اتری، جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا، جبرائیل نے آپ کو بھیجا، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا کے گھر آئے، کہا زملونی زملونی، دثرونی دثرونی، کانپ رہے تھے، کہا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، ساتھ کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر لگ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی آج ہی نبوت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیدہ خدیجہ نے کہا لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القل وتقر الضعیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی بیار مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور اسی سیدہ خدیجہ کا نکاح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، اور خدیجہ اس وقت عرب کی سب سے حسین اور مالدار شخصیت تھی، بیوہ ہو چکی تھی، بہت لوگ ان سے ان کے حسن پر فریفتہ ہو کر ان کے مال و دولت کو دیکھ کر ان سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن خدیجہ کی نظر کسی پہ بھی نہ ٹکی، اس نے کسی کو تقوی پرہیزگاری میں، شرافت میں، اعلیٰ اخلاق میں اس معیار پہ نہیں پایا جس معیار کا وہ اپنا خامند چاہ رہی تھی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا، اپنے غلام کو نظر رکھنے کے لیے ساتھ بھیجا، اور خوب منافع آیا، اور غلام نے خبر دی خدیجہ اس جیسا سچ گو، پاک دامن، شریف نفس، با اخلاق شخص میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، بڑا امین ہے اور بڑا سچا ہے۔ جب یہ ساری امانت اور دیانت، شرافت اور صداقت کو دیکھا تو اس خاتون نے جس نے ہزاروں رشتے ٹھکرا دیے تھے خود ہی اپنی شادی کا پیغام محمد کریم کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہے محمد کریم کی شخصیت، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ شادی کی بات آئی ہے تو ایک اور بات بتاتا چلوں، نکاح ہو رہا ہے، ابو طالب خطبہ نکاح دے رہے ہیں، لوگوں کی نظروں کو دیکھا کہ لوگوں کی نظروں میں گویا ایک بات ہے کہ یہ رشتہ بے جوڑ ہے، کہا خدیجہ مالدار اور کہا محمد یتیم، بے سر و سامانی کی حالت میں، کوئی سرمایہ نہیں اس کا۔ ابو طالب نے بھانپ لیا نظروں کو، ابو طالب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تم رشتے کو بے جوڑ کہہ رہے ہو۔ پھر اس نے جو ابو طالب نے ایک بات کہی، کہا مجھے بتاؤ ایوکم یوازی محمدا شرفا وعدلا وخلقا، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کرے صداقت میں، شجاعت میں، عدالت میں، صداقت میں، شرافت میں، کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کرے؟ باقی رہا مال تو المال ذل زائل، مال تو سائے کی طرح ہیں، آج ایک طرف ہے کل دوسری طرف ہے، سب کی زبانیں کنگ ہو گئیں، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ یہ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ تو آپ کی سیرت بڑی اعلیٰ، آپ ہر 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 پہلو سے سب سے اعلیٰ تھے۔ میں پورے یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے
اللہ کی جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہر خوبی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اعلیٰ تھے، ممتاز تھے اور بہتر تھے۔ کسی نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے کہا میں نے چاند کو بھی دیکھا اور محمد کے مکھڑے کو بھی دیکھا، میں نے محمد کو چاند سے زیادہ خوبصورت دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے بڑی بڑی ریشمی لباس دیکھے، ریشمی کپڑے دیکھے، لیکن محمد کریم کے ہاتھ سے بڑھ کر نرم اور ملائم میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا میں دنیا گھوما ہوں، بڑی عطر دیکھی ہے، بڑی مشک دیکھی ہے، بڑی خوشبوئیں دیکھی ہیں، لیکن محمد کریم کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھی۔ یہ محمد کریم کے بارے میں، اور کیا کیا اوصاف بیان کیے آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو اللہ نے گواہی دی انکا لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم کردار کے مالک ہیں۔ بلکہ آئیے صحابہ سے چند باتیں سن لیں۔ ایک صحابی کا قول ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخافا فی الاسفاق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفا، کہ محمد کریم کی زندگی کو میں نے غور سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ محمد کریم نے کبھی جان بوجھ کر بے حیائی کی بات زبان سے نہیں نکالی، اور کبھی بے دہانی میں، بے خیالی میں بھی، لاؤبالی پن میں بھی بے حیائی کی بات محمد کریم کی زبان پہ نہیں آئی۔ محمد کریم نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ محمد کریم ہمیشہ درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ کسی نے کہا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال اللہ، 23 سال زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، 23 سالہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کسی غریب بیوہ یتیم نے آ کر، مسکین اور فقیر نے آ کر محمد کریم سے کچھ مانگا ہو اور محمد کریم نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اپنے پاس تھا تو دے دیا، نہیں تھا تو قرض لے کے دیا، لیکن کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا۔ کسی نے کہا کان اجود الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل کانہ ریح مرسلۃ، اور جب ماہ رمضان آتا اور جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس ہر رات کو قرآن کی دہرائی کے لیے آتے تھے، تو پھر تو اللہ کے رسول اس سعادت پر، جبریل کے ساتھ پر اتنا خوش ہوتے، شکرانے کے طور پر جو کچھ ہوتا اس کو لٹانا شروع کر دیتے، ایسے ہو جاتے جیسے تیز آندھی سب کچھ کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کو لٹا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ما کان یدخر فی غدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کل کے بارے میں نہیں سوچا تھا کل کیا کھاؤں گا، جو مل گیا کھا لیا، جو بچا ہوا ہے سائل کو دے دیا، کبھی نہیں سوچا۔ اللہ پہ توکل اتنا تھا، دشمن تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، سونتی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے اے محمد آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ایمان اتنا تھا، ایمان اتنا تھا، توکل اتنا تھا، دشمن ہے، ننگی تلوار ہے، سان کے کھڑا ہوا ہے، اور محمد کریم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تمہارے ہاتھ سے اللہ بچائے گا۔ آخری بات بڑے اختصار کے ساتھ چند لمحوں میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عظمت، اصل موضوع تو یہ تھا، یہ تو تمہید تھی، اس کی تفصیل کبھی بیان ہوگی، لیکن چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ محمد کریم کی ذات بھی عظیم، شان بھی بڑی عظیم، کردار بھی بڑا عظیم، سیرت بھی بڑی عظیم، اور سب سے بڑھ کر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بڑی عظیم۔ بس ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، دوسرے رسول اللہ کی ذات تک بات کو رکھتے ہیں، ہم ذات سے شروع کرتے ہیں، سیرت و کردار تک پہنچتے پہنچتے بات تک اور حدیث تک بات پہنچاتے ہیں، اور جب تک ہماری بات ذات کے ساتھ ساتھ رسول کی حدیث اور بات تک نہ پہنچے ہماری بات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی بات بھی بڑی عظیم تھی، کیوں نہ ہو آپ کی بات بڑی عظیم۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ ہماری وحی ہوتی ہے جو ان پہ اترتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تو ہر بات ہی اللہ کی بات ہے۔ کائنات میں کوئی
کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی بزرگ جس کے بارے میں تم دعویٰ کرو کہ ان کی بات اللہ کی بات ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ ایک صحابی نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، ہر بات لکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے ساتھی روکتے ہیں کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی خوشی میں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کوئی بات لکھنے کی ہوتی ہے کوئی لکھنے کی نہیں ہوتی، نہ لکھا کرو، پوچھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو باہر نکالا، اپنی انگلی رکھی اور فرمایا میرے صحابہ سب سن لو، تم نے یہ کیا بات کہہ دی، کبھی خوشی کبھی غمی، ہر بات لکھنے کی نہیں ہے۔ فرمایا خبردار میرے بارے میں مت یہ سوچو، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بتاؤ کوئی ہے ایسا؟ پھر ہم کیوں نہ اتباع رسول کی بات کریں، کیوں نہ اطاعت رسول کی بات کریں، کیوں نہ حدیث رسول کی بات کریں، کیوں نہ سیرت رسول کی بات کریں؟ جس کی بات کو اللہ اپنی بات کہے، جو کہے میری بات پر سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا، پھر اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی جچتا ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی امام جچتا ہے، نہ کوئی بزرگ جچتا ہے، نہ کوئی محدث جچتا ہے، نہ کوئی ولی جچتا ہے، نہ کوئی بزرگ جچتا ہے، نہ کوئی پیر جچتا ہے، کوئی جچتا ہی نہیں ہے۔ ہماری نظریں تو محمد کریم سے ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ کیا عرض کروں، اللہ کے رسول کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی ذات سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو بھی اپناؤ، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات پر عمل کرو۔ ابو داؤد کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو خبردار، کچھ لوگ آئیں گے میری حدیثوں کو ٹھکرائیں گے، ہمیں قرآن کافی ہے، بس جو قرآن ہے ہم اسے دین سمجھیں گے۔ فرمایا خبردار، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے جس طرح مجھے قرآن عطا فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی مجھے ویسے ہی قرآن کی طرح عطا فرمائیے، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جیسے قرآن قابل حجت وہ بھی حجت، جیسے قرآن حق وہ بھی حق، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، وہ قول رسول ہے، وہ فرمان رسول ہے۔ اس حدیث پر بات ختم کرتا ہوں تاکہ حدیث رسول کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا میں یا میدان عرفات میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی، نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما حفظہ، اے اللہ میری امت کے ہر 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 اس فرد کے چہرے کو کل قیامت کے دن تر و تازہ کر دینا، تر و تازہ کر دینا، جو میری حدیث کو سنے، میری حدیث کو یاد کرے، میری حدیث کو پھر آگے جیسے سنے ویسے پہنچا دے۔ یہ ہے مقام حدیث کا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو مجھے وقت دیا گیا تھا، اس سے 2-3 منٹ ہی اوپر ہوئے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس آخری نقطے کو تفصیل سے بیان کرنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم نے اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی کا پیار عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری عطا فرمائے، اور ان شرکیات اور بدعات اور فرسودہ خیالات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔